بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ واضح کتاب کی قسم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور بے شک یہ قرآن مجید ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں بہت بلند بڑی حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے پاس جو نبی بھی آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں کو، اور ان پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں بہت غالب علم والے اللہ نے پیدا فرمایا۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون۔ اور جس نے ایک مقرر اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل فرمایا پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون۔ اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا فرمائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين۔ تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ، اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔
اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور مشرکوں نے اس اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزو اولاد بنا دیا، بے شک انسان بڑا واضح ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اس اللہ نے اپنی مخلوق میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی ہیں اور تمہیں مخصوص کر دیا ہے بیٹوں کے ساتھ؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ ان میں سے کسی کو اس بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جسے انہوں نے رحمان کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ لڑکی جو زیور میں پرورش پائے اور بحث کے وقت واضح بات بھی نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جو رحمان کے بندے ہیں، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کو نہ پوچھتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وإنا على آثارهم مهتدون۔ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نبی تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اس پر ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کیا اگر میں تمہارے پاس لاؤں اس سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تب بھی انہی کی پیروی کرو گے؟ وہ کہنے لگے، بے شک جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ پھر ہم نے نبی کے ان گستاخوں سے بدلہ لیا تو دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، بے شک تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا فرمایا تو عنقریب وہی میری مزید رہنمائی فرمائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ ان کے شرک پر انہیں مٹایا نہیں بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق قرآن اور واضح بیان فرمانے والا رسول۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق قرآن آیا تو مشرکین کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ کہنے لگے یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم فرمایا اور ہم نے ایک کے دوسرے پر درجے بلند فرمائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت کافر ہو جائیں گے تو جنہوں نے رحمان کا انکار کیا ہم ان لوگوں کے لیے ضرور بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا اور سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں۔
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور سونے کا بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یقیناً وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور جب تم دنیا میں ظلم کر چکے ہو تو آج تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ بے شک تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اور انہیں راستہ دکھائیں گے جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمایا گیا ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور یقیناً یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی قوم امت کے لیے ضرور عظیم نصیحت ہے، اور ان قریب تم سب سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور آپ ہمارے رسولوں سے پوچھئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور کوئی معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ لوگ اس وقت ان نشانیوں پر ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم جو نشانی انہیں دکھاتے تھے وہ پہلے سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ دیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور وہ کہنے لگے اے جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کے مطابق جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، یقیناً ہم ضرور سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ فوراً عہد توڑنے لگے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کر کہا اے میری قوم کیا مصر کی حکومت میرے قبضے میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محل کے نیچے بہ رہی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بڑا حقیر ہے اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین۔ تو اس موسیٰ پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر کیوں نہیں آتے؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ تو اس فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا تو انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کر کے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سب سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔ پھر ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی مثال بیان کی گئی
تو اس وقت آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور کہنے لگی ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مثال صرف جھگڑنے کے لیے بیان کی ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا تھا، اور انہیں ہم نے اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہارے بعد زمین میں رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں، تو لوگو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرتے رہو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور کہیں شیطان تمہیں اس راستے سے روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے فرمایا، یقیناً میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر وہ بعض باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ظالموں کے لیے ہلاکت ہے دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر ہی نہ ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ سب گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ کہا جائے گا
اے میرے بندو آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، انہیں حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ خوشی خوشی۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان پر سونے کی پلیٹوں اور پیالوں کا دور چلایا جائے گا اور وہاں وہ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے اور جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان نیک اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ جہنم پر مقرر فرشتے کو پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لائے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو بے شک ہم بھی طے کرنے والے ہیں۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے ہیں؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، آپ فرما دیجئے کہ اگر بفرض محال اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عابد ہوں، مجھے تو اس کا علم ضرور ہوتا۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب اور عرش کا رب ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون،
تو ان کو چھوڑ دیجئے وہ بیکار باتوں میں الجھے رہیں اور کھیلیں کودیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اور وہی اللہ آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ معبود سفارش کا اختیار نہیں رکھتے جنہیں وہ اس اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، مگر جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے بھی تھے وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی قسم، اے میرے رب بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے بس اب ہمارا سلام، تو ان قریب وہ انجام جان لیں گے۔